السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، جی ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ ہر کسی نے اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ یہ انبیاء پہ بھی وقت آیا ہے، اولیاء پہ بھی آیا ہے، صالحین پہ بھی آیا ہے، شہداء پہ بھی آیا ہے، اور جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک جان نے پینا ہے۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک جان کو داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر ہم نے کسی ایسے انسان کو پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فوت ہو جائے گا
اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ مار تو یہ بھی جائیں گے، سب نے ختم ہونا ہے، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت چکھنی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ایک دارالامتحان ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا پیپر حل کر رہا ہے، اس کے مطابق آخرت میں رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ جو کامیاب ہوں گے ان کو انعام میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے ان کو سزا ہوگی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا کے اندر کسی ایک شخص کو بقا ہوتی، ہمیشہ اس نے دنیا کے اندر رہنا ہوتا، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے آخری پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے اندر باقی رہے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جب وہ دنیا کے سے گئے، صحابہ کے اندر ایک بہت ہی غم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو یہ بات کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر یہ کہا کہ سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اور جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ جو اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سنی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ اب اتر رہی ہے، اور وہ گچھ کھا کر گر پڑے اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ محترم بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو، جو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے جاننے روحیں قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے اور اپنی جان میرے حوالے کرو، میں نے آپ کی جان نکالنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا، جس تھپڑ کے مارنے سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور کہا، یا اللہ، آپ نے جس بندے کے پاس مجھے جان نکالنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو مرنا نہیں چاہتا، اس نے تو مجھے تھپڑ مارا ہے اور میری آنکھ نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی، ملک الموت کی آنکھ کو درست کیا اور کہا کہ جاؤ ان کے پاس۔
اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر کے اوپر رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں ہم 1 سال کی زندگی ان کو اور دے دیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، کہا جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا 1 بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہاری جان نکال لی جائے گی۔ کہا پھر بھی جان ہی نکالنی ہے تو ابھی نکال دو۔ پتا چلا کسی کو جتنی مرضی لمبی زندگی مل جائے آخر اس کی موت ہے، موت کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ میں کل کیا کروں گا۔ بڑے بڑے پروگرام بنا کر بندہ سوتا ہے، لیکن سارے پروگرام صبح ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کسی کو یہ پتا نہیں کہ وہ کس زمین کے اوپر کس جگہ کے اوپر اس کی موت آ جائے، لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے اور سبب مقرر ہے، کون سے سبب کے ساتھ کس جگہ پر کس وقت موت آ جائے۔ یہ ایسی تقدیر مبرم ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں آ کر موت لے لے گی، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے پیغمبر ان سے کہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، چھپ رہے ہو، بچ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، سن لو وہ تمہیں مل کر کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں غیب اور ظاہر کو جاننے والے تمہارے حقیقی اللہ کی طرف تمہیں لٹا دیا جائے گا، وہ اللہ تمہیں خبر دے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ ایک ایک لمحے کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے، وہ ساری ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پھر بندہ یہ خواہش کرے گا جب موت کا وقت آتا ہے کاش مجھے مہلت مل جائے اور میں کوئی نیکی کر لوں، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں تیرے راستے میں صدقہ خیرات کر کے میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن یہ وقت تو گرگرا شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ جب گرگرا اور گھوٹلو شروع ہو گیا پھر توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر مہلت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر خرچ کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، چاہتوں کو ختم کر دینے والی پروگراموں کو، دھڑے
وہ موت جو ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ. جو شخص تنگی کے حالات میں، تنگ دستی کے حالات میں، پریشانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل کر کے خوشحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، مومنوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. پھر اس نے پوچھا مومنوں میں سے سب سے عقل مند کون ہے، سمجھدار عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیس. موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں اس کی تیاری کرنے والا مومنوں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے. یہ عقل مند کی نشانی ہے. ہمارے ہاں عقل مند اس کو کہتے ہیں جو بڑا نوسر باز ہو اور جناب بڑے دنیا کمانے کا ڈھنگ طریقہ اور سلیقہ اس کو آتا ہو، دوسرے کو جو چکر دینا جس کو آتا ہو، بڑا باتونی ہو، بڑی باتیں کرنی اس کو آتی ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے. یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ جہالت اور بیوقوفی کی علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقل مند کسے کہا ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے. اب جو موت کو یاد کرنے والا ہو، ہر وقت اس کی انتظار میں ہو، ابھی آئی بس ابھی آئی، آزفت الآزفہ، آ گئی بس آ گئی، اس کو دوسروں کی غیبتیں کرنے کا موقع اس کے پاس نہیں ہوتا، بہتان بازیاں لگانے کی اس کے اندر جرت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے کی گالیاں پکڑنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اس کی تو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے بس میری ابھی آئی موت اور موت کے بعد میرے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کی میں نے تیاری کتنی کی ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ہماری تو شیطان نے اور ہی ڈیوٹی لگا دی نا. ہم دوسروں کے جرائم کی ٹو میں، غیبتیں اور بہتان بازیوں کے اندر اور جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم، اور دل ہمارے جو ہیں بغض و کینے، عداوتوں اور غصے اور ناراضگیوں اور کتاتلکیوں سے بھرے ہوئے تھک چکے ہیں ہم. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں موت یاد نہیں ہے. اگر ہمیں موت یاد ہو تو اللہ کی قسم اس کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں. یہ سوچ ہمارے اندر آئے ہی نہ اگر آخرت کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے. فرمایا عقل مند تم میں سے وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے حالات. ابھی قبر میں مجھ سے سوال ہوں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. ابھی میدان معاشر میں مجھ سے سوال ہوں گے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور دین کی تعلیم کتنی حاصل کی اور اس کے مطابق عمل کتنا کیا. میں نے کسی سوال کی تیاری نہیں کی. میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے عقل مند بننا ہے، باشعور بننا ہے. اور عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے حالات کی فکر کر لیتا ہے، اس کی تیاری کر لیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے موت کو پیدا کیا ہے، زندگی کو پیدا کیا ہے. یہ موت اور زندگی
کسی کو زندگی مل رہی ہے تو کسی کو موت آ رہی ہے. مسجد کے میناروں سے روزانہ اعلان ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، فرمایا یہ موت اور حیات، یہ زندگی اور موت اس لیے میں نے پیدا کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ میں تمہاری آزمائش کر لوں. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون؟ کس نے موت سے عبرت حاصل کی؟ کس نے قبر کی زیارت کر کے یہ جان لیا کہ یہ ابھی میرا بھی یہی مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تم نے شمار کرنا ہو کسی کو، یہاں شمار کرنے ہو کہ کتنے بندے بیٹھے ہیں، اور فرمایا اپنے آپ کو شمار موت والوں میں کرو، زندہ والوں میں نہیں. اپنا شمار ان میں کرو جو فوت ہو چکے ہیں، کہ میں سمجھو مر گیا، میری موت آ گئی. من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی آ گئی سمجھو اس کی قیامت آ گئی. اپنا شمار مروں میں کرو، زندوں میں نہیں، کیونکہ ہر وقت وہ سر پہ منڈلا رہی ہے. قبر ہمیں روزانہ 70 بار یاد کر رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی روزانہ یاد نہیں کیا. میرے محترم پیارے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دائرہ کھینچا، اس کے درمیان میں ایک نقطہ لگایا اور وہاں سے ایک لائن کھینچی جو دائرے کو کراس کرتی ہوئی باہر نکل رہی، اور اس لائن میں چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی. آپ نے پوچھا پتہ ہے تمہیں یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا یہ درمیان میں جو نقطہ لگایا ہے نا، یہ بندہ ہے، یہ اس کے ارد گرد جو دائرہ ہے یہ اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ دائیں جو لگائی ہے اس کی خواہشات ہیں جو موت کے دائرے کو کراس کرتی ہوئی باہر نکل رہی. خواہشات بڑی لمبی ہیں، منصوبے بڑے لمبے چوڑے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ ان منصوبوں سے پہلے پہلے اس کی موت آ جائے گی، اس کو موت پہلے گھیر لے گی. خواہشات اور منصوبے بڑے لمبے ہیں، موت پہلے ہے. جو پہلے ہے ہم نے اس کو یاد نہیں کر رہے، اور جو بعد میں جو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ان منصوبوں کی ہمیں فکر ہے. میرے محترم پیارے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے کو پکڑا اور مجھے جھنجھوڑا، جس طرح بندہ کسی کی توجہ پوری اپنی طرف کرتا ہے، اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں بس ایسے رہ جس طرح تو ایک اجنبی ہے یا ایک راہی مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے، رستے کے اندر تو ایک منٹ کے لیے کہاں ہے، سانس لینے کے لیے بیٹھا اور پھر آگے تیرا سفر جاری ہے. یہ جو ہم مثال دے کے سمجھائے، یہ رستے میں جو ایک منٹ کے لیے بیٹھا سانس لینے کے لیے، یہ زندگی ہے ہماری. آگے ہمارا بڑا لمبا سفر ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے. میرے بھائیوں فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے صبح کا انتظار نہ کر. صبح کا انتظار نہیں کرنا، صبح کے پروگرام بنا کر سوچتے ہیں ہم. جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کر لے تو پھر شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت میں اتنے عمل کر لا، اتنے اعمال کر، جب تو بیماری کی حالت میں ہو تو وہ تیرے اعمال بیماری میں تیرے کام آ جائیں. وَإِذَا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی میں اتنے اعمال کر، اپنے اللہ کا اتنا ذکر، اتنی یاد، اتنی نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر، تاکہ موت کے بعد جو آنے والے معاملات ہیں وہاں یہ اعمال تیرے کام
کام آ جائیں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے یہ نیک عمل ہوں جو کام آئیں گے میرے بھائیو۔ اس لیے یہ موتیں ضدوں کے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ کر جاتی ہیں۔ وہ سبق یہی ہے، ہماری باری آنے والی ہے۔ ایک عالم کی موت پوری جہان، پوری دنیا کی موت ہوتی ہے، اور اس مہینے کے اندر 12 شیوخ الحدیث جو علم کے سمندر تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی ایک مہینے میں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہم اپنے لمبے چوڑے پروگراموں کو بنا کر نہ بیٹھے رہیں، یہ وقت ہمارے پاس بالکل آنے والا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی رحمت اللہ علیہ، استاد القراء جو مکہ اور مدینہ کے ائمہ کے بھی استاد تھے، فضیلت الشیخ قاری یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ، پروفیسر عبد الرحمن ادھیانوی رحمت اللہ علیہ، فضیلت الشیخ مولانا عطاء اللہ ندوی رحمت اللہ علیہ، فضیلت الشیخ مولانا انعام الحق رحمت اللہ علیہ، پروفیسر ثناء اللہ خان رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث ایاز نحوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا رحمت اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ، مولانا عتیق الرحمن جہلم والے رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یونس مغل خطیب جامع مسجد اہل حدیث بلوچستان رحمت اللہ علیہ، فضیلت الشیخ محمد یونس بٹ رحمت اللہ علیہ جو آج فوت ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ جامعہ سلفیہ میں، میرے بہت ہی پیارے استاد محترم تھے۔ اور اسی طریقے سے شیخ الحدیث عبد الصمد رفیقی کیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ 12-13 شیوخ الحدیث اس مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں نے یہ چند باتیں بھائیوں سے موت کے حوالے سے اس لیے کی ہیں کہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی۔ آخرت کی فکر ایک ایسا عقیدہ ہے جو بندے کا دماغ ٹھیک کرتا ہے، اس کو پھر دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، تجھے پڑھائی کیا پڑھی، تو اپنی نبیڑ، پھر بندہ اپنی نبیڑنے کے چکر میں رہتا ہے، پھر اپنی فکر کرتا ہے، پھر اپنے اندر دیکھتا ہے میرے اندر کتنے جرم ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی سستیاں ہیں، کتنی جو نافرمانیاں ہیں، پھر کسی کی نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنی بندہ دیکھتا ہے۔ جب آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب موت کی یاد ہوتی ہے، جب قبر کی فکر ہوتی ہے، جب میدان معاشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، پھر بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے، پھر کسی کے اندر نہیں جھانکتا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمیں بڑے چکروں میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم ان چکروں سے نکلیں، اپنے اندر آخرت کی ہم فکر پیدا کریں اور اپنے اندر اتفاق، پیار، محبت اور ایک دوسرے کے احساس و قربانی اور احساس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ بغض و کینے، عداوتیں، دشمنیاں، ناراضگیاں، تعلقیاں، یہ بندے کے اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں بندے کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی شیوخ الحدیث ہمارے اساتذہ کرام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہی کی طرح ہمیں بھی عقیدہ توحید و سنت کی دعوت دینے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہ بہت سارے اپنے ایسے طلباء کو چھوڑ کر گئے ہیں جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، یقیناً وہ سارے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو ایمان و اسلام پر، اللہ تعالیٰ موت ایمان کی حالت میں قبولیت والی شہادت کی۔ جزاک اللہ۔